الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے لیے بڑی سعادت اور مسرت کا موقع ہے کہ آپ حضرات سے آج یہاں ملاقات اور گفتگو کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم فرمایا. اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ ادارہ توحید اسلام کی طرف سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس کا مقصد مسلمانوں کے درمیان تعلیم اور تربیت کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور اس کے راستے میں اپنی کوششیں سرد کرنا ہے. جس ادارے نے یہ پروگرام طے کیا، ادارہ توحید الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے سال بھی مجھے بلیک برن میں ان کی کارگزاری کو دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا، اور اس بات کی مسرت رگوپے میں شاید کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے تعلیم اور تربیت کا ایک اعلیٰ ترین معیار اس ملک میں قائم کیا. یہاں تک کہ ان کے اسکول کو، ان کے گرلز اسکول کو پورے یو کے میں 10 ممتاز ترین مدارس میں اس کو شمار کیا گیا، اور دوسرے مدارس کے دوسرے اسکولوں کی طرف سے ان کو دعوت دی گئی کہ وہ
ان اسکولوں کا بھی انتظام سنبھالیں. انہوں نے اپنا یہ پروگرام بنایا ہوا ہے کہ یو کے میں مختلف شہروں میں مختلف بستیوں میں وہ اس قسم کے اسکول قائم کریں اور مسلمانوں کو ان سے فائدہ اٹھانے کی طرف متوجہ کریں. یہ بڑا عظیم مقصد ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کو اس مقصد میں خروئی کے ساتھ کامیاب فرمائے. واقعہ یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام یہ دوسرے مذاہب کی طرح ایسا مذہب نہیں ہے جس کا زندگی سے تعلق نہ ہو. دوسرے جو مذاہب ہیں وہ چاہے کرسچینٹی ہو یا جوڈائزم ہو یا ہندوازم ہو، عام طور سے ان کی تعلیمات اور ان کی ہدایات چند رسمی عبادتوں کی حد تک محدود رہتی ہیں. کچھ ریچولس ہیں جن کے اوپر اگر انسان کاربند ہو جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ مذہب کے تقاضے پورے کر دیے، لیکن زندگی کے جو جیتے جاگتے مسائل ہیں اور زندگی کے جو مختلف پہلو ان پہلوؤں سے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. عیسائیت میں مثلا یہ مقولہ مشہور ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ انجیل کی طرف بھی منسوخ کیا جاتا ہے کہ دعما لقیصر لقیصر وما للہ للہ. تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا مقصود صرف اتنا ہے کہ ایک عبادت گاہ میں جا کر کچھ گنی چنی اور رٹی ہوئی عبادتیں انجام دے دی جائیں اور بس زندگی کے دوسرے شعبوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا اور جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر تشریف لائے وہ ایسا دین ہے کہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق وہ ہمیں ہدایات عطا فرماتا ہے. اور وہ ہدایات ایسی ہیں کہ کچھ تو ایسی اصولی ہدایات ہیں کہ جس کے دائرے میں بہت وسیع منظر سامنے آتا ہے، اور کچھ ایسی ہیں کہ جو خاص طور پر جزوی طور پر اس کے اندر احکام عطا فرمائے گئے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جب سے دین کا رشتہ زندگی سے ٹوٹا اور ہمارے اوپر ایک ایسا نظام تعلیم مسلط کیا گیا، میں اپنے برصغیر کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں ایسا نظام تعلیم مسلط کیا گیا جس میں علم کو دو خانوں میں بانٹ دیا گیا، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم. دو خانوں میں بانٹ کر دونوں کے درمیان ایک کھلی جائے کرتی. نتیجہ یہ کہ ایک ایسا منظر ہمارے سامنے آیا کہ دو مختلف ذہنیتیں رکھنے والے، دو مختلف سوچ رکھنے والے، دو مختلف فکر رکھنے والے نقطے وجود میں آ گئے. ایک دوسرے کی بات سمجھنا مشکل، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرنا مشکل، ایک دوسرے کی اصطلاحات کو سمجھنا مشکل. نہ یہ ان کی پوری بات سمجھتے ہیں نہ وہ ان کی پوری بات سمجھتے ہیں. اس صورتحال سے پہلے اگر آپ دیکھیں اسلام کی تاریخ کے اندر تو نظر آئے گا کہ سارے علوم یکجان ہو کر اور ایک ساتھ چل کر وہ ایسے انسانوں کو پیدا کر رہے تھے جو ایک طرف علم دین کے بھی حامل تھے، علم دین کے بقدر ضرورت اپنی زندگی کے دائرے کے اندر جس کی ضرورت ہے اس کے مطابق علم دین کے بھی حامل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے دوسرے علوم و فنون کے اندر بھی ان کی
ان کے ترقی کے راستے کھلے ہوئے تھے. لیکن اس نئے نظام تعلیم کے نتیجے میں ہمارے ہاں یہ دوئی پیدا ہو گئی، یہ خلیج پیدا ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں یہ دو مختلف طبقے وجود میں آ گئے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج جب ہم علم کی فضیلت کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں عام طور سے یہ بات آتی ہے کہ علم صرف وہی علم ہے، اور علم اسی حد تک محدود ہے کہ جتنا کوئی باقاعدہ آدمی عالم بنے اور تفسیر، حدیث، فقہ، کلام اور اسلامی علوم میں ان کے اندر مہارت حاصل کرے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ افضل ترین علوم ہیں، لیکن اس کا مطلب بار بار یہ سمجھ لیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی اور علم کی طرف گیا ہے، صرف کو اس نے اختیار کیا، انجینئرنگ کو اس نے اختیار کیا، یا اس نے ریاضی کو اختیار کیا، دوسرے علوم کو اختیار کیا، تو گویا اس نے دین سے ہٹ کر محض دنیاوی کام کرنا شروع کر دیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر نیت درست ہو اور طریقہ درست ہو تو آدمی کسی بھی علم و فن کے اندر اپنی ترقی کرے تو وہ بھی در حقیقت ایک عبادت بن جاتی ہے، وہ بھی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرے گا. اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا کے اندر آنے کے بعد اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسے علم کی ضرورت ہے. علم کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا. اگر انسان کو یہ پتا نہ ہو کہ میں روزی کس طرح کماؤں، اگر اس کو یہ پتا نہ ہو کہ کپڑے کس طرح سلتے ہیں، اس کو اگر یہ پتا نہ ہو کہ کھانا کس طرح بنتا ہے، تو وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا. تو علم کی ہر قدم پر ضرورت ہے، ہر زندگی کے مرحلے میں علم کی ضرورت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم عطا کرنے کے لیے کئی وسائل انسان کو دیے جن سے کہ انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. مثلا پہلا جو ذریعہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تب فرمایا وہ اس کے حواس سے خمسہ ہے، یہ 5 سینسز، آنکھ سے دیکھ کر، کان سے سن کر، زبان سے چکھ کر، ہاتھ سے چھو کر انسان کو بہت سی باتوں کا علم ہوتا ہے. اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہ حواس کے خمسہ کے دائرے سے بھی باہر ہیں اور ان کے اس حواس کے خمسہ سے ان کا ادراک نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر انسان کو ایک اور ذریعہ علم عطا فرمایا جس کا نام عقل. عقل سے انسان پہچانتا ہے، عقل کے ذریعے انسان کو علم حاصل کرتا ہے. پھر جس طرح کے حواس کے خمسہ کا دائرہ ایک دائرہ ہے، اس دائرے میں رہ کر وہ کام کرتے ہیں، اس کے باہر اگر ان سے کام لیا جائے گا تو وہ کام نہیں دیں گے، اس وقت موقع پر عقل کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح عقل کی رہنمائی بھی غیر محدود نہیں، عقل بھی ایک جگہ جا کر رک جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا، وہ وحی الہی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وحی. اس کی مثال یہ سمجھیے کہ مثلا یہ میرے سامنے میکرو فون ہے، تو اس کو اگر میں چھو کر مجھے یہ علم حاصل ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹیل کا بنا ہوا ہے، مثلا سخت ہے، اس کی سختی کا علم ہو سکتا ہے. آنکھوں سے دیکھ کر میں اس کے رنگ کو پتہ لگا سکتا ہوں، اور کانوں سے سن کر میں یہ محسوس کر سکتا ہوں کہ یہ میری آواز کو دور تک پہنچا رہا ہے. یہ حواس سے خمسہ ہیں جو مجھے یہ علم عطا کر رہے ہیں. لیکن آگے جا کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کس نے بنایا؟ تو اب کس نے بنایا وہ سب میرے سامنے نہیں، میں اس کی بات نہیں سن رہا، میں اس کو دیکھ نہیں رہا، میں اس کو چھو نہیں رہا. تو یہاں پر اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے لیے دوسرا ذریعہ یہ بتایا ہے کہ عقل ہمیں تمہیں دی ہے. تو عقل سے جب میں سوچتا ہوں تو مجھے پتا لگتا ہے
کہ یہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ قسم کا آلہ ہے، یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا، اس کا کوئی بنانے والا ہے، کوئی کاریگر ہے، اور وہ اتنا ماہر ہے کہ اس نے اتنا مفید آلہ ایجاد کر دیا، اور اس نے اس کو، تو یہ بات کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے اور وہ ماہر ہے، وہ ہنرمند ہے، وہ کاریگر ہے، یہ بات مجھے آنکھوں سے نظر نہیں آئی، کانوں سے سنائی نہیں دی، ناک سے نہیں سونگی، ہاتھ سے نہیں چھوا، لیکن عقل سے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ایک کسی کاریگر کا بنا ہے، عقل کے ذریعے میں نے یہ باتیں کی۔ لیکن آگے سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ اس مائکرو فون کو کس کام میں استعمال کرنا چاہیے، کون سے کام میں اس کو استعمال کرنا بہتر ہے، یا کون سے کام میں اس کو استعمال کرنا غلط ہوگا۔ اب اس میں میری رہنمائی نہ میری آنکھ کرتی ہے، نہ میرے کان کرتے ہیں، نہ میری زبان کرتی ہے، نہ میرے ہاتھ کرتے ہیں، اور عقل کے اعتبار سے بھی، عقل سے اگر میں اس کی رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں تو عقل بھی مجھے مختلف جواب دیتی ہے۔ اگر میں عقل سے یہ سوچوں کہ بھائی یہ مائکرو فون ہے، اس میں گانے بجانے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں ایک نصیحت اور وعظ کا کام بھی سے لیا جا سکتا ہے، اس پر قرآن کریم بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کے اوپر فوراً قسم کے گانے بھی اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے جا سکتے ہیں۔ تو عقل سے پوچھو کہ بھائی کون سی چیز بہتر ہے، تو ایک عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی اگر سے گانوں سے لذت انسان کو حاصل ہو رہی ہے اور اس کو مزہ مل رہا ہے، تو پھر اس میں کیا ہے، لذت حاصل کرنی ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا ہے، تو اس کے ذریعے میوزک کے کو استعمال کرو اور اس کے ذریعے گانا بجانا پھیلاؤ، لوگوں کے دلوں کو مشہور کرو، تو ان کا وقت بھی اچھا پاس ہوگا اور اس کو لذت بھی حاصل ہوگی۔ ایک عقل یہ کہتی ہے، دوسری عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی یہ جو میوزک اور گانا بجانا ہے، یہ بآب کار انسان کو کے اندر ایک لذت پرستی پیدا کرتا ہے، اور لذت پرستی پیدا کرنے کے نتیجے میں انسان اپنی زندگی کے مقصد سے دور ہو جاتا ہے۔ تو دونوں باتیں، دونوں کے پاس عقلی دلائل ہیں۔ آج جا کر دیکھو، جو لوگ میوزک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ روح کی غذا ہے، یہ ایک بڑا مشہور استدلال ہے کہ یہ روح کی غذا۔ اب یہ جو لوگ یہ استدلال پیش کر رہے ہیں وہ عقل کے اوپر بھروسہ کر کے وہ اس کو روح کی غذا قرار دے رہے ہیں، اور ان کو پتا نہیں کہ روح اور چیز ہوتی ہے، نفس اور چیز ہوتی ہے۔ روح کا کے معنی کچھ اور ہے اور نفس کے معنی کچھ اور ہے۔ یہ روح کی غذا نہیں ہے، یہ نفس کی غذا ہے، اور نفس امارہ کی غذا ہے۔ تو لیکن عقل روح میں اور نفس میں تمیز نہیں کر پاتی، اور صرف عقل کی بنیاد پر اگر جاؤ تو عقل جو ہے وہ اس کے بارے میں مختلف متضاد جوابات دیتی ہے، اور اس کے ذریعے کسی خاص نتیجے تک پہنچنا ہوتی ہے۔ تو اس کا واحد راستہ کیا ہے کہ یہاں وہ جگہ آ گئی ہے جہاں عقل تنہا رہنمائی نہیں کرتی۔ اس وقت میں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی الہی کا ذریعہ انسان کو عطا فرمایا کہ جہاں تمہاری عقل بھٹک رہی ہے، جہاں تمہاری عقل غلط جواب دے رہی ہے یا متضاد جوابات دے رہی ہے، وہاں پر تمہارے لیے جو ذریعہ ہے حق کو پہچاننے کا وہ وحی الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا احکام ہے، وہ بتائے گا کہ کون سی چیز درست اور کون سی نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھ لیجیے کہ آپ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر یہ بحث سلسلہ کے ختم بھی ہو چکی کہ یہ جو گے لائف ہے اس کے جواب اور گے میرج کا جواز کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو چکا، اور عقل نے ان یہاں تک پہنچایا کہ بھائی جب لذتی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ہزار طریقے ممکن ہے، تو جو انسان کو اچھا لگتا ہو وہ طریقہ اختیار کرے۔ عقل یہاں تک لے جا رہی ہے، لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں عقل پر بھروسہ کرنے کے نتیجے میں انسان
غلط راستے کے اوپر جا رہے ہیں، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وہ ہے کہ اتذرون ما خلق لکم ربکم، قرآن کریم فرماتا ہے، تو اس موقع پر وہی آ کر ایک قطعی فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کام درست اور یہ نہ درست۔ تم اپنے فلسفوں کے جال پھیلاؤ رہو، فلسفوں کے وہم و گمان مبتلا رہو، لیکن حق کا فیصلہ وہ ہے جو وحی کے ذریعہ۔ تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم عطا کرنے کے یہ سارے ذرائع عطا فرمائے، اور ان سارے ذرائع کو کام لینے کا نام دین ہے، کہ ان سارے ذرائع سے بیک وقت کام لے کر ہر ایک کی اپنے حدود میں رکھ کر کام لیا جائے تو یہ دین ہے۔ جو میں نے آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض بیان فرمائے گئے، یعنی یہ بتایا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کس مقصد کے تحت بھیجا گیا، اور یہ مقاصد قرآن کریم نے کم از کم 4 جگہوں پر بیان فرمایا۔ ان میں اس سب کی تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا۔ فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتی، پہلا کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ یعلمہم الکتاب، ان کو کتاب کی تعلیم ہے، یعنی قرآن کریم جو نازل ہوا ہے اس کی تعلیم ہے۔ پھر تیسرا لفظ فرمایا حکمت کی تعلیم، اس کو کتاب سے ہٹ کر ایک مستقل مقصد بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرار دیا، اور پھر فرمایا وہ زکی، ان کو پاک صاف کر، یعنی تربیت۔ تو جو نقطہ میں اس وقت اس آیت سے متعلق کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بات تو یہ کہہ کر بھی ختم ہو سکتی تھی کہ یعلمہم الکتاب، آپ اس لیے تشریف لائے تاکہ کتاب اللہ کی تعلیم دیں۔ کتاب اللہ کی تعلیم میں نہیں کچھ آ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والحکمت کا اضافہ فرمایا کہ حکمت کی بھی تعلیم۔ حکمت کی تعلیم دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہی انسان کی عقل کو استعمال کرنے کے نتیجے میں جو گمراہیاں پھیلتی ہیں اور اس کے استعمال سے جو انسان بھٹکتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول و فعل کے ذریعے یہ بیان فرماتے ہیں کہ فلاں بات واقعی حکمت کی ہے اور فلاں بات واقعی حکمت کی نہیں ہے۔ یہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ کون سی بات حکمت کی ہے، کون سی بات حکمت کی نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جس طرح کتاب اللہ کی تعلیم دینا تھا، وہاں حکمت کی تعلیم دینا، اور حکمت میں دنیا کے تمام معاملات اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انسان کو یہ بتایا کہ نماز کیسے پڑھو، جیسے یہ بتایا کہ روزہ کیسے رکھو، زکات کیسے دو، حج کیسے ادا کرو، اسی طرح یہ بتایا کہ تم اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح رہو، اور دوستوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے، حکومت کس طرح بنائی جاتی ہے اور کس طرح چلائی جاتی ہے۔ اور اللہ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جب ایسا موقع آتا تھا کہ ہم لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہ اس موقع پر ہم کیا طریقہ اختیار کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرماتے تھے کہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم دیا وہ کتاب اللہ کا بھی علم تھا، اور ساتھ ساتھ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے جو ضروری آداب ہیں اور ضروری احکام ہیں اور ضروریات ہیں، ان سب کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم عطا فرمائی جو آج محمود کتابوں رکھے۔ لہذا بات یہ ہے کہ
علم چاہے وہ قرآن و حدیث کا ہو یا تفسیر و فقہ کا ہو یا احکام شریعت کا ہو، عقائد کا ہو، وہ بھی اس کا حاصل کرنا بھی فرض ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے جن کاموں کی ضرورت ہے ان کا حاصل کرنا بھی انسان کے فرائض میں داخل ہے۔ اور علماء کرام نے فرمایا کہ یہ بھی فرض کفایہ وہ بھی فرض کفایہ، لیکن فرض کفایہ میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک علم جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے تقدس رکھتا ہے۔ قرآن کریم بلا کر خود مقدس ہے، اس کی تفصیل بلا کر خود مقدس ہے، احادیث بلا کر خود مقدس ہے، عقائد بلا کر خود مقدس ہے۔ اور جو دوسرے علوم ہیں جو انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ناگزیر اور ضروری ہیں، ان علوم وہ اگرچہ فرض کفایہ ہیں لیکن وہ بذات خود ان کے اندر تقدس نہیں ہے، بلکہ انسان کی نیت کے ذریعے اس میں تقدس پیدا ہو۔ جب انسان ان علوم کو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے، اس غرض سے استعمال کرتا ہے کہ میں اس کے ذریعے انسانیت کی خدمت کروں گا، اپنی امت کی خدمت کروں گا، تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اب حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری زبانیں سیکھنے کا حکم دیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 2 صحابہ کرام کو آپ نے شام بھیجا تاکہ وہاں کی جو کابل کی صنعت ہے اس کو وہاں پر سیکھ کر آئیں اور آ کر مسلمانوں کو تعلیم دیں۔ یہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری زبانیں سیکھ کر اور دوسرے لوگوں سے صنعت سیکھ کر مسلمانوں کو اس کا علم حاصل کرنے کی ترغیب عطا فرمائی، یہ آپ نے ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے سامنے ایک راستہ کھول دیا کہ تمہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے جن جن علوم کی حاجت ہے وہ تمہیں حاصل کرنے ہیں۔ اگر تم ان کو اس لیے حاصل کرتے ہو کہ تمہاری شہرت ہو، تمہارا نام ہو، تمہیں بھی لوگ تعریف کریں اور اس کے ذریعے تم دنیاوی مفادات حاصل کرو، تو اگر اس نیت سے کوئی آدمی قرآن و حدیث بھی پڑھے گا تو اللہ بچائے وہ وبال کا سبب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم سب سے پہلے جس کے ذریعے بہکائی جائے گی، اللہ بچائے وہ ایک عالم ہو، سب سے پہلے جس کے ذریعے جہنم بہکائی جائے گی ایک عالم ہوگا کہ وہ قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اس کے پیش نظر صرف یہ ہے کہ میرا نام ہو جائے، لوگ میرے معتقد ہو جائیں، لوگ میرے ہاتھ چومیں، لوگوں کے اندر میری مقبولیت ہو، تو اس کو جہنم میں اس لیے ڈالا گیا کہ اس نے علم جو حاصل کیا تھا وہ اگرچہ علم بنا کر وہ بڑا مقدس تھا لیکن نیت خراب تھی، اس نیت کے خراب ہونے کے نتیجے میں وہ جہنم میں گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عالم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر کیا کیا، تو وہ جواب میں کہے گا کہ میں نے آپ کے دین کا علم حاصل کیا، میں نے قرآن حدیث پڑھا، میں نے پڑھایا، میں نے لوگوں تک ان کو پہنچایا، میں نے تقریریں کی، میں نے بات کیے، میں نے کتابیں لکھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جواب میں کہ تم نے تو سب یہ کام اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تمہیں عالم کہیں، تاکہ لوگ تمہاری تعظیم کریں، فقط کی یہ مقصد حاصل ہو گیا تمہارا دنیا کے اندر۔ اب یہاں کیا لے جائے، تو اگر نیت خراب ہو اللہ بچائے تو علم دین بھی انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے، اور اگر نیت صحیح ہو تو پھر وہ علم جس کے لیے زید بن ثابت نے سفر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ علم بھی انسان کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے ماحول پر نظر ڈالیں تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو تعلیم دیں، اور وہ تعلیم ایسی ہو کہ جس کے ذریعے دنیا کی ہر ضرورت وہ پوری کر سکیں،
آج مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو حیثیت بنی جہاں علماء کرام کی ضرورت ہے اور مفسرین اور محدثین اور فقہاء کرام کی ضرورت ہے، وہاں ان کو ایسے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، ان کو انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، ان کو صاحبداروں کی ضرورت ہے۔ تو وہ تعلیم اگر اس مقصد کے تحت دی جائے کہ اس کے ذریعے انسانیت کی خدمت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ بھی عبادت بن جائے۔ یہ تو ہمارے ذہنوں میں تصور پیدا ہے کہ کسی آدمی کسی شخص کا اگر دین کی طرف رجحان ہوا ہے یا دین کی طرف وہ آ رہا ہے تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ اسے کسی اس کو درس نظامی کے کسی مدرسے میں وہ اپنی تکمیل کرے اور اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہ تصور بڑا غلط ہے۔ خود قرآن کریم نے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ ہر بڑے گروہ سے ایک چھوٹا گروہ اس کام کے لیے نکلے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، ان کو دوسرے لوگوں کو بتانے کے لیے۔ تو یہاں آیت کریمہ نے بات واضح کر دی کہ پورا مکمل عالم بننا، حدیث تفسیر فقہ کلام عقائد ان سارے علوم کا عالم بننا ہر شخص کے ذمہ فرض عین نہیں، بلکہ البتہ یہ ضروری ہے کہ ہر بستی میں، ہر ملک میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی موجود ہو جو ان علوم کے ماہر ہوں اور وہ ضرورت کے موقع پر امت کی رہنمائی کر سکیں، وہ بڑا افضل کام۔ لیکن جو باقی جو عام مسلمان ہیں ان کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے علوم حاصل کریں، لیکن علوم حاصل کریں پہلے تو نیت درست کر کے کہ ان علوم کا مقصود نمود و نمائش نہیں، محض پیسہ کمانا نہیں، بلکہ اس کے ذریعے ہم انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، امت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو نیت درست ہو، دوسری یہ کہ اس علم کو حاصل کرتے ہوئے آدمی اپنی گزری کو نہ بھول بیٹھے کہ جو کچھ تھوڑی بہت ایمان کی متاع ہے اسی کو کھو جائے، کچھ علم حاصل کرے۔ لہذا اس دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنے کے لیے کہ ایک طرف آدمی تمام علوم کے اندر مہارت بھی حاصل کرنے والا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان بھی مضبوط ہو، وہ ڈنکے کی چوٹ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے اور کہے اور اپنے طریقے زندگی کو اسلام کے مطابق استوار کرے۔ اس کے لیے ضرورت ہے ایسے تعلیمی اداروں کی کہ جس میں اعلیٰ معیار کی تعلیم بھی ہو اور ساتھ ساتھ ایک تربیتی ماحول ہو، ایسا تربیتی ماحول جس کے اندر وہ اپنے آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے وہ نشو و نما پا سکیں۔ دیکھیے کسی بھی علم میں سوائے چند علوم کے جو بالکل ہی باطل ہیں، لیکن اور جتنے علوم دنیا میں مربت ہیں اپنے ذات میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، سائنس ہو یا کسی بھی قسم کی سائنس ہو یا مثال کے طور پر کامرس ہو یا کوئی اور علم لے لیجیے، اپنی ذات میں اس کے اندر خرابی نہیں ہوتی۔ خرابی پیدا ہوتی ہے اس کو پڑھانے والے کی ذہنیت سے، اس کے لیے جو نصاب بنایا جاتا ہے اس نصاب بنانے والے کی ذہنیت سے، اور اس کے نتیجے میں وہ انسان جو ہے وہ یا غلط راستے پر پڑ جاتا ہے یا بھٹک جاتا ہے یا سیدھے راستے پر آتا ہے۔ اور مثال اس کی یہ ہے کہ اگر آدمی سائنس کا علم حاصل کرے تو اس میں جو مشاہدات اور تجربات ہوتے ہیں وہ مشاہدات اور تجربات اگر غور سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ بہترین ذریعہ۔ اگر انسان اور کچھ نہیں اپنے سر سے لے کر پاؤں تک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا کارخانہ بنایا ہے اس کارخانے پر ہی نظر ڈال لے انسان اور اس کی تہ تک پہنچ جائے تو اس کا ایک ایک حصہ، ایک ایک عضو اور ایک ایک عضو کی کارگزاری یہ بول رہی ہے، اپنے زبان حال سے پکار رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ انسان کا
دل ہے وہ دھڑک رہا ہے. میں نے ایک کتاب میں ایک ڈاکٹر کی کتاب میں پڑھا تھا کہ انسان کا جو دل ہے وہ سارے انسان کے اندر جسم کے اندر رگوں میں جتنی رگیں پھیلی ہوئی ہیں ان سب کو خون پہنچاتا ہے. وہ رگیں جو پھیلی ہوئی ہیں اس نے یہ لکھا تھا کہ اگر ان کو ایک اسٹریٹ لائن کے اندر ان سارے رگوں کو ایک انسان کے جسم میں جو رگیں ہیں چھوٹی بڑی ان کو اگر ایک اسٹریٹ لائن کے اوپر پھیلایا جائے تو وہ اسٹریٹ لائن دنیا کے گرد 60 چکر کاٹ سکتی ہے. کتنی رگیں چھوٹی بڑی ملا کر. تو کیا مطلب ہوا کہ 24,800 میل کی یہ دنیا کا جو گلوب ہے یہ 24,800 میل اس کا محیط ہے. تو 24,800 میل کو اگر 7 سے ضرب دو تو پتہ کیا بنتا ہے. تو اتنے میل تک یہ جب ایک مرتبہ دل پمپ کرتا ہے تو ایک مرتبہ وہ پھینکتا ہے خون اور وہ خون سارے جسم کی تمام رگوں سے گزرتا ہے اور پھر واپس لیتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر چلو 7 نہ صحیح ہو ایک ہی سمجھے کہ 24,800 میل تک وہ پہنچایا اس نے خون اور پھر وہاں سے واپس لیا. یہ دل کی ایک دھڑکن ہے اور 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے. جس کے بارے میں کہ 1 منٹ میں 72 مرتبہ 24,800 میل سے 7 گنا زیادہ فاصلہ وہ طے کرتا ہے طرح کراتا ہے. اور یہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور جب تک وہ مرے گا اس وقت تک بغیر کسی وقفے کے یہ عمل جاری ہے. جس دن ذرا سا اس میں کوئی نقص پیدا ہو جائے تمہارے ہارٹ اٹیک ہو گئی اور پریشانی لاحق ہو گئی, موت کے کنارے انسان پہنچ مسلسل چل رہا ہے. کوئی اس کو آرام نہیں, کوئی اس کی چھٹی نہیں اور یہ مسلسل اپنا کام انجام دے رہا ہے یہاں تک کہ انسان جس دن یہ بند ہو جائے گا اس دن انسان ختم ہو جائے گا. ایک زمانے میں کمر کے ڈسک کی تکلیف ہو گئی تھی, بستر پر پڑ رہا کئی مہینے, بہت علاج کیے, بہت ڈاکٹروں سے رجوع کیا, بھی کہتا ہے آپریشن کرو, کچھ کہتا ہے نہیں کہتا ہے. آپ بہت جو تصویریں بتا رہے تھے وہ تصویریں بھی الٹی پڑ رہی تھی کیونکہ سیدھی کرسی کے اوپر بیٹھو اس سے اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی. وہ لکڑی یا فرش کے اوپر لیٹو اس سے اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی. آخرکار مجھے ایک کینیڈا کے ایک ڈاکٹر کی کتاب ملی اور اس میں وہ مائی بیک ڈاکٹر کے نام سے اس نے وہ کتاب لکھی تھی. تو اس نے پورا سمجھایا تھا کہ کیا تکلیف ہوتی ہے, تکلیف کیا ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ جسم کا جو یہ ریڑھ کی ہڈی ہے اس کا ایک موہرا, پتہ نہیں کتنے موہرے ہوتے ہیں تو اوپر سے لے لیتے, ایک موہرا جو ہے یہ پورا ایک موہرا پوری کائنات ہے, پوری کائنات ہے. اس میں کیا کل پرزے لگے ہوئے ہیں, کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے, کس طرح اس کی ترکیب فرمائی ہے, کس طرح اس کی عبادت فرمائی ہے اور اس میں کیا نقص پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان تو تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو وہ پڑھ کر جب میں نے وہ پڑھا پہلی بار تو پتہ چلا کہ دن رات ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنے کمر کے موڑے کو, لیکن یہ کمر کا موڑا یہ پوری کائنات ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ نعمتوں کا ایک جہان ہے. اللہ یہ اگر انسان اس کو دیکھے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ خود بخود پیدا ہو گیا, یہ دل خود بخود پیدا ہو گیا, یہ رگیں خود بخود پھیل گئی, یہ کمر کا موڑے کے اندر یہ پوری کائنات خود بخود وجود میں آ گئی. یہ جب ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں, جب آدمی بیمار ہوتا ہے نا تب اس کو نعمت کی قدر ہوتی ہے. تو آج کل کوئی ابھی موتیا اتر رہا ہے آنکھوں میں, تو اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ بنائی ہے, یہ آنکھ, اس آنکھ کے اوپر بھی آپ جانتے ہیں
کہ آئی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، پھر آئی اسپیشلسٹ کے اندر بھی ریٹنا کا اسپیشلسٹ الگ ہوتا ہے، کارنیا کا اسپیشلسٹ الگ ہوتا ہے. تو حالانکہ چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس چھوٹی چیز کے اندر جو پردہ ہے اس کے تمام احوال کو جاننے کے لیے الگ اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے. اور جو یہ کارنیا ہے، کارنیا، اس کے احوال کو جاننے کے لیے الگ اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے. تو وہ اسپیشلسٹ بتایا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نظام ایسا رکھا ہے کہ یہ آنکھ جو ہے یہ اس کی اگر یہ روشنی میں جائے تو یہ اکڑتی ہے، اور اندھیرے میں جائے تو پھیلتی ہے. اسی وجہ سے جب آپ اندھیرے کے اندر اچانک داخل ہو جائے تو کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا تھوڑا کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس دوران وہ پھیل جاتی ہے. تو یہ قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہوا کہ روشنی میں سکڑتی ہے اور اندھیرے میں پھیلتی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ اس سکڑنے اور پھیلنے کے درمیان، اس سکڑنے اور پھیلنے کے عمل میں یہ جو آنکھ کے جو پٹھے ہیں وہ 7 میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں. 7 میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں صرف سکڑنے. آپ اندھیرے میں جاؤ گے نا، ایک دم سے وہ پھیلے گی پتلی، تو اس کے اندر جو پٹھے حرکت کریں گے تو 7 میل کا فاصلہ وہ طے کریں گے. اندھیرے سے روشنی میں آؤ گے تو وہ ٹکڑے گی، اور ٹکڑنے کے اندر وہ پٹھے 7 میل کا فاصلہ طے کریں گے. یہ ایک آنکھ کا حصہ ہے. تو جس حصے پر دیکھو قرآن کریم فرماتا ہو کہ انفسکم افلا تبصرون، اپنے نفس کے اوپر ہی غور کر لو، اپنی جان کے اوپر غور کر لو. تو افلا تبصرون، نظر نہیں آتا تمہیں میں کیا نعمتیں تمہارے جسم کے اندر. تو اگر انسان اس سائنس کو اس ذہنیت کے ساتھ پڑھائے تو اور پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہو سکتی ہے. اور عجیب بات ہے کہ جو لوگ یہ سارے کے سارے راز بات کر رہے ہیں، سائنس کے معلومات کے پردے اٹھا رہے ہیں، تو بجائے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتے اللہ تعالیٰ کے انکار کے اوپر آمادہ ہو جائے. تو اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا چاہتا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ سہر کرنا چاہتا. تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ پڑھ تو رہے ہیں، لیکن پڑھنے کے ساتھ اس پڑھنے کا جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھا اور اس سے جو انسان کو معرفت حاصل ہونی چاہیے تھی اس سے معلوم. کیونکہ پڑھانے والے کی ذہنیت اور جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے اس کتاب کے لکھنے والے کی ذہنیت وہ تمام تر مادہ پڑھنے کی طور پر مشتمل ہے. نتیجہ یہ کہ یہ ساری چیزیں کھلے ہوئے حقائق، جو کھلے ہوئے حقائق ہیں، ہر انسان کے لیے کھلے ہوئے حقائق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے انکار کے اوپر انسان کو آمادہ کر رہے ہیں. اگر یہی چیز اگر انسان ایک صحیح الفکر انسان اس کو صحیح طریقے سے پڑھے اور پڑھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا وہ بہترین راستہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ادراک، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ادراک اس سے حاصل ہوتا ہے. تو یہ سارے علوم جو ہیں اگر ان کو صحیح ذہنیت کے ساتھ، صحیح مقصدیت کے ساتھ پڑھایا جائے تو یہ انسان کا خیر تسلیم ہم کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ انقلاب ہمارے تعلیمی نظام کے اندر آئے کہ ہم جب چاہے وہ سائنس پڑھ رہے ہوں، چاہے کامرس پڑھ رہے ہوں، چاہے آرٹس پڑھ رہے ہوں، لیکن وہ اس ذہنیت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ پڑھی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح یہ کائنات پیدا فرمائی ہے اور اس میں کیا قوانین اسے جاری فرمائے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے انسان خدمت کرے. یہی ڈاکٹر ہے. اگر فرض کرو کہ یہ آدمی اس نقطۂ نظر سے میڈیکل سائنس پڑھتا ہے کہ دکھی ہوئی انسانیت کی خدمت کروں گا،
اس میں مسلم غیر مسلم کی بھی تفریق نہیں، کسی بھی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اس کی خدمت کرو. اس نقطۂ نظر سے پڑتا ہے کہ سارا علم عبادت، اس کی ساری کارروائی عبادت ہے، جو اس نے جو کہ من نفس عن مسلم قربتا نفس اللہ قربتا ہوئی عمل قیامت. کوئی شخص اگر کسی مسلمان کی کسی بے چینی کو دور کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس کی بے چینی کو دور کروائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو اس لیے اگر آدمی اس نقطۂ نظر سے پڑھتا ہے کہ میں اس کی ذریعے خدمت کروں گا تو یہ عبادت ہے، اور اگر اس لیے پڑھتا ہے کہ پیسہ کماؤں گا بس، تو آج صورتحال یہ ہے کہ ڈاکٹر ہیں، بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں، لیکن پیسے کا چونکہ پیسہ کمانا ہے لہذا وہ انسانیت کی صحیح خدمت کرنے کے بجائے پیسہ کمانے کی غرض سے اور اپنا غلط فیصلے بھی کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو اس طرح ترتیب دینا ہے اور اس طرح اس کی تربیت کا ماحول پیدا کرنا ہے کہ جس میں ایک مسلمان ڈاکٹر، مسلمان انجینئر، مسلمان ماہر معاشیات پیدا ہوں اور وہ امت کی ضروریات کو. اگر فرض کرو کہ سارے لوگ جو ہیں وہ علم دین کے اوپر کام کریں، لیکن اب جب ضرورت پیش آتی ہے کسی آدمی کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے کوئی مسلمان ڈاکٹر مہیا نہیں، تو بسا اوقات جو انسان کی جو دینی فرائض ہیں ان دینی فرائض کے اندر بھی نقصان لازم آتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر نہیں سمجھتا اس بات کو کہ یہ دینی طور پر یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، کون سی چیز بہتر ہے کون سی بہتر ہے. اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان اس کی طرف متوجہ ہے. تو یہ درحقیقت ایک ایسا نظام تعلیم ہمیں درکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے کہ اس کے نتیجے میں ہم اپنی ایک ایسی نئی نسل تیار کریں کہ جو علماء ہیں وہ اپنے علماء کے طور پر دین کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیں. جو دوسرے میدانوں کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اگرچہ عالم دین پورے نہ ہو لیکن کم از کم ان کو دینی فرائض کا احساس ہو، ان کی نیت درست ہو، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف، آخرت کی فکر اور اپنے اعمال کو دین کے مطابق ڈھالنے کی تمیز ہو. تو یہ ایک ایسا نظام ہمیں درکار ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ظاہر تحفظ اسلام نے جو الحمدللہ معلوم ہوا ہے کہ اب ہمارے انگلینڈ کے اندر بہت سے مسلم اسکول اسی بنیاد کے اوپر قائم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ترقی عطا فرمائے، سب کو توفیق عطا فرمائے. تو ان حضرات نے جو یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ مختلف علاقوں میں معلوم ہوا کہ یہاں اس علاقے کے اندر بھی ابھی ایک مسلم اسکول انشاءاللہ قائم کرنے کی فکر میں ہے، اس کو آگے تک بڑھانے کی فکر میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ادارے قائم ہو جاتے ہیں، کرنے والے کر دیتے ہیں، لیکن ان سے فائدہ اٹھانا اور ان کا کئی مقصد حاصل کرنے کے لیے ضروریت کہ تمام مسلمانوں کا تعاون ہونا. اگر مسلم اسکول تو قائم ہے لیکن ہم اپنے بچوں کو وہاں نہیں بھیجتے اور اپنے بچوں کو ہم کہیں اور بھیجتے ہیں تو اس مسلم اسکول کا فائدہ ظاہر ہے کہ پورا حاصل نہیں ہوگا. اگر ان کو تعاون نہ ملے، اگر ان کو مسلمانوں کی طرف سے ان کی ہمت افزائی نہ ہو تو یہ ساری کوششیں اثارت ہو سکتی ہیں. تو آج کی اس اجتماع کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں تعلیم و تربیت کی اہمیت کا احساس ہو اور اس احساس کے تحت ایسے اداروں کے ساتھ تعاون بھی ہو اور اس میں اپنی نئی نسل کو پروان چڑھانے کا عزم بھی ہو. تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد ایسا کرے کہ ہماری ساری نسل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسی ہو کہ جو ایک تمام علوم کے اندر ماہر بھی ہو اور دینی اعتبار سے مستحکم بھی ہو، ان کی نیتیں بھی درست ہوں، ان کے اعمال بھی درست ہوں. یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے کہ بھائی جو نئے علوم ہیں ان کے لیے کچھ
اجارہ داریاں قائم ہیں. نئے علوم کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا لباس ایسا ہو، انسان کا کردار ایسا ہو تو پھر علم حاصل ہوتا ہے. اور اگر امامے کے ساتھ اور ٹوپی کے ساتھ اور اس کے ساتھ اگر یہ علوم حاصل کیے جائے تو گویا وہ کچھ کم درجے کے علوم ہیں. اقبال مرحوم جو شاعر مسجد کہلاتے ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات ایک کہی ہے. فارسی زبان کے کچھ اشعار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قوت مغرب نہ از جنگ و رباب، نیز رقص دخترانے بے حجاب. کہ مغرب کو جو قوت حاصل ہوئی ہے وہ جنگ و رباب کی وجہ سے نہیں، یعنی میوزک وغیرہ کی وجہ سے نہیں. نیز رقص دخترانے بے حجاب، اور بے حجاب خواتین کے رقص کی وجہ سے حاصل نہیں ہوئی. نیز شہر ساحرانے لالہ، نیز اڑیاں ساپو نئے حقت ہوں. یہ جو قوت حاصل ہوئی ہے یہ حسینوں کے شہر کی وجہ سے نہیں ہوئی. نیز اڑیاں ساپو نئے حقت ہوں، اور ٹانگیں ننگی کرنے سے نہیں ہوئی، بال کاٹنے سے نہیں ہوئی. نیز اڑیاں ساپو نئے حقت ہوں. قوت مغرب، قوت افرنگ از علم و فن، قوت افرنگ از علم و فن، اب ہمیں آتش چراغ روشن. اس کو جو قوت حاصل ہوئی وہ علم اور فن کو حاصل کرنے کی وجہ سے ہوئی. اسی سے اس کی چراغ چل رہا ہے. اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ حکمت القطع و برید جامنی، حکمت القطع و برید جامنی مانع علم و ہنر عمامنی. کہ حکمت جو ہے وہ کپڑوں کی تراش خراش سے حاصل نہیں ہوتی. کپڑوں کی خاص تراش خراش سے آپ نے کر لی تو آپ حکیم بن گئے اور حکمت کے حامل بن گئے. مانے علم و ہنر عمامنی، اور امامہ پہن لیا اگر تو یہ کوئی علم و ہنر کے لیے مانے نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے کہ اس سے رکاوٹ پیدا ہو جائے علم و ہنر حاصل کرنے میں. مانے علم و ہنر عمامنی. تو اصل آج ذہن میں یہ غلط تصورات پیدا ہو گئے ہیں کہ جو دینی وضع و قطع کا آدمی ہے وہ دنیا کے علوم کا جانے، اور اگر دنیا کے علوم کو جاننے والا ہے تو اس کو دینی وضع و قطع، دینی انداز کا اختیار کرنے کا کیا دکھ ہے. تو اقبال مرحوم اس وقت یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سب محض دھوکہ ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ کو علم صحیح حاصل ہو اور اس کی تربیت صحیح ہو، اس کو صحیح استعمال کرنے کا سلیقہ اس کے اندر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے ادارے وجود میں لا سکیں، قائم کر سکیں. اس کی سارے عالم اسلام میں ضرورت ہے، سارے مسلمانوں کو ضرورت. جہاں اکثریت میں ہے مسلمان وہاں پر بھی، اور جہاں اقلیت میں ہے وہاں پر بھی. میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے. جب پاکستان قائم ہوا تو پاکستان قائم کرنے میں میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا دخل تھا. تو پاکستان کے قائم ہونے کے بعد ایک کوشش یہ تھی کہ پاکستان کے اندر نظام تعلیم میں انقلابی تبدیلیاں لائیں. اس غرض کے لیے اس وقت وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان مرحوم تھے، انہوں نے اور سردار نصر وغیرہ نے ایک اجتماع بلایا پاکستان کے نظام تعلیم پر غور کرنے کے لیے. تو اس میں حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریر کرتے ہوئے ایک بات فرمائی کہ برٹش انڈیا میں 3 مختلف ادارے قائم ہوئے مسلمانوں میں. ایک مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، ایک دارالعلوم دیوبند، ایک ندوۃ العلماء لکھنؤ. یہ تینوں اپنے اپنے مختلف دائروں کے اندر کام کر رہے ہیں. ہر ایک کا ایک مقصد تھا. وہ مقصد مثلاً
مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ نئے علوم سے روشناس ہو جائیں. دارالعلوم دیوبند کا مقصد یہ تھا کہ علوم اسلامی کا تحفظ ہو اور ایسے اہل علم پیدا ہو جو اسلامی علوم کے اندر مہارت رکھتے ہوں. نظمت العلماء کا مقصد یہ تھا کہ اس میں دونوں چیزوں کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی اور ساتھ ساتھ تاریخ اور ادب پر خصوصی توجہ دی گئی. یہ 3 ادارے قائم ہوئے. تینوں اداروں پر اکبر الہ آبادی مرحوم نے ایک تبصرہ بھی کیا ہے. اکبر الہ آبادی جو مشہور شاعر تھے اور بڑے حکیمانہ اشعار انہوں نے کہے ہیں, تو ان میں سے اس نے تینوں اداروں پر انہوں نے تبصرہ بھی کیا ہے. تو اس تبصرے میں انہوں نے کہا کہ قلب یقظاں ہے مثال دیوبند. قلب یقظاں یعنی بیدار دل, قلب یقظاں ہے مثال دیوبند, اور ندوہ ہے زبان ہوش مند. کیونکہ ندوے کے اندر ادب کی اور انسان کی تعلیم زیادہ ہوتی تھی, تو اور ندوہ ہے زبان ہوش مند. اب علی گڑھ کی بھی تم تمثیل لو, اب علی گڑھ کی بھی تم تمثیل لو, ایک معذر پیٹ تم اس کو کہو. تو انہوں نے یہ تبصرہ کیا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو معاشی علوم کو حاصل کر کے ان کو نوکریاں ملے, ملازمتیں ملے, دوسری اب ایک معذر پیٹ تم ان کو کہو. یہ 3 مختلف ادارے تھے, اس کے اپنے اپنے مقاصد تھے, لیکن یہ تینوں ادارے در حقیقت ایک مجبوری کی حالت میں آئے. مجبوری یہ تھی کہ برٹش انڈیا کے اوپر برٹش حکومت تھی, تو اسے جو نظام تعلیم جاری کیا تھا, اس نظام تعلیم کی وجہ سے یہ 3 مختلف خانوں میں انسانوں کو بانٹنا پڑا. والے نے فرمایا کہ پاکستان بننے کے بعد ہمیں در حقیقت نہ علی گڑھ یونیورسٹی کی کے وزارت کی ضرورت ہے, نہ دارالعلوم دیوبند, نہ نظرت العلماء, بلکہ تیسرے نظام چوتھے نظام تعلیم کی ضرورت ہے جس میں سب کو یکجان کیا گیا, وہ مسلمانوں کی رہنمائی کرے. اور اس میں اس کا طریقہ یہ ہے تقسیم کار کا اصول ہر جگہ کار کرنا ہے کہ ایک خاص لیول تک تمام لوگ یکساں تعلیم حاصل کریں. اس کے بعد جو شخص عالم بننا چاہتا ہے اس کے لیے علوم اسلامیہ کا راستہ ہو, جو کسی اور فن کے اندر جانا چاہتا ہے تو اس کو اس راستے کے طرف اس کے مسائل مہیا کیے جائیں. یہ درحقیقت ہونا چاہیے تھا, مگر افسوس ہے کہ پاکستان میں سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کے نتیجے میں ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہو پائے. لیکن الحمدللہ عوامی سطح پر یہ احساس ابھر رہا ہے, اور عوامی سطح کے اوپر ہر ملک الحمدللہ ہر ملک یہ ایسے ادارے قائم ہو رہے ہیں, ان کی ہمت افزائی کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس قسم کے ادارے قائم کرنے کے لیے بڑی حزم و احتیاط کی ضرورت ہے اور بڑے بالغ نظری کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم ان اداروں کے قیام کے ذریعے جو اپنی رہی صحیح متاع ہے وہ بھی کھو گئے, اور اللہ بچائے اس وقت سے کہ اس دوسروں کی نقالی میں ہم اپنے جو طریقہ کار ہیں اس سے ہٹ کر کوئی اور بڑھائی راستہ اختیار کریں. اس لیے ضرورت ہے کہ اس کو قائم کرنے والے, اس کو چلانے والے, اس کے مشورہ دینے والے وہ صاحب بصیرت بھی ہوں اور ان کو اپنے ایمان اور دین کے اوپر پورا اعتقاد اور یقین بھی ہو, ان کا مستحکم ہو, اور وہ اس روشنی کے اندر ان اداروں کے اندر طلبا کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کوششوں کو برابر فرمائے اور ان کو ترقیات کا فرمائے, اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ان کے ساتھ مکمل تعاون کرے. بات کو